الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ محفل نورانی وجدانی روحانی جو کہ منعقد ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت اور اس محفل کے روح رواں میرے استاد محترم ولی کامل شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ مفتی عبدالحلیم ہزاروی صدیقی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پہ کروڑاں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور جو آپ نے دین متین کی خدمت کی ہے اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر آپ کے حلقہ درس سے فیض یاب ہونے والے جتنے طلباء ہیں وہ مسند امامت کے اوپر جلوہ فرما ہو کر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت اور نعمت ہوتی ہے کہ استاد دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن شاگرد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، کیونکہ مرنا ہر ایک نے ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے ہر چیز منقطع ہو جاتی ہے، بس 3 چیزیں ہیں جن کا اجر قبر میں بھی جاری رہتا ہے، لیکن یہاں تو اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ میرے استاد صاحب کے صاحبزادگان الحمدللہ حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، اور ہو بہو اپنے والد کی شبیہ ہیں اور اپنے والد کے اس مشن کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے جتنے صاحبزادگان ہیں سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، جو استاد صاحب کی تمنا و آرزو تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کی ہے، اور چاہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہو اور چاہے اہل سنت کے دیگر جتنے عقائد ہیں وہ ہوں، اور چاہے وہ قرآن کریم تفسیر کی صورت میں ہو، حدیث کی صورت میں، فقہ کی صورت میں، جو علم ہیں استاد صاحب کے سینے سے ان کی طرف منتقل ہوئے ہیں،
وہ ان پھولوں کو حضور کی امت کے اوپر نچھاور کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے۔ اسٹیج کے اوپر بڑے مقتدر ہمارے علماء اور بزرگ موجود ہیں، مجھ سے قبل قبلہ مفتی زبیر احمد صدیقی دامت برکاتہ العالیہ، جن کا بیان سن کے مجھے خود لطف آ رہا تھا اور بڑا محظوظ ہو رہا تھا۔ ایک حضرت کے بیان سے ایک دل میں عشق مصطفیٰ کی جو لہر دوڑتی ہے، خدا کی قسم وہ دوڑ رہی تھی۔ اور جب پیارے نبی کا ذکر ہوتا ہے تو مومنوں کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ یا تو قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جائیں وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ والوں کے اوپر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان اور ترقی پاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی اور آپ کی سیرت کی، آپ کی صورت کی، آپ کے اقوال و افعال کی، آپ کی خصائص کی، آپ کے معجزات کی، آپ کی تبلیغ کی باتیں کی جائیں پھر بھی دل وجد میں آ جاتا ہے۔ اس لیے وہ زبان قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ فرمایا کہ جو کھلے تو ذکر مصطفیٰ میں کھلے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس طرح قبلہ مفتی سہیل احمد ضیائی صاحب نے فرمایا، کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر میں اپنی حاضری پیش کروں۔ تو واقعہ کربلا کی کچھ موٹی موٹی باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا، تفصیلی بات نہیں ہو سکے گی۔ تفصیلی بات کے لیے تقریباً 3-3.5 گھنٹے چاہیے، اور یہ بھی وہ تفصیل لمبی والی نہیں، یہ بھی مختصر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ کہ جیسے کہ انسان مومن اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنی فانی زندگی کو قربان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ہزارہاں زندگیوں سے بہترین زندگی اسے برزخ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ جام شہادت نوش کرتا ہے کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں پاتا کہ اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے نور کی قندیلیں ہیں، قندیلیں۔ جیسے ہی شہید اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوتا ہے، جام شہادت کرتا ہے، جام شہادت نوش کرتا ہے، اس کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے نور کی قندیلیں ہیں، یہ روحیں وہاں جا کے قرار پکڑتی ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جیسے شہید جام شہادت نوش کرتا ہے کہ حجابات اٹھ جاتے ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اسے جانے والے کو، جام شہادت پانے والے کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ بَلْ أَحْيَاءٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ شہداء زندہ ہے، 4 گروہ ہیں جو اللہ کی انعامی یافتہ ہیں، جس میں انبیاء بھی اپنے مزارات میں زندہ ہے۔ فرمایا صدیقین بھی زندہ ہیں، شہداء بھی زندہ ہیں، صالحین بھی زندہ ہیں۔ بلکہ امام بخاری نے اپنی کتاب المفردات کے اندر لکھا ہے حافظ قرآن بھی اپنی قبر میں سلامت رہتا ہے۔ یہاں تک کہ شہادت بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اور یہ وہ مقام ہے
کہ جس کی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تمنا و آرزو کرتے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت کی موت بھی آئے تو مولا تیرے رسول کے شہر کے اندر آئے۔ حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی، اس طرح جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ خندق اور خیبر کے اندر، اسی طرح بہت سارے غزوات و سرایا کے اندر بہت سارے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وقت اتنا نہیں کہ شہادتوں کی طرف، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے نا، میرا عقیدہ ایمان ہے، جو اس کا تحفظ کرتے کرتے موت آ گئی وہ بھی شہید ہے، خدا کی قسم، بلکہ وہ ان شہدائے اعظم کے دامن میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کرتا رہا، اور قیامت کے دن یہ ان صالحین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن امام علی مقام کی شہادت وہ شہادت ہے کہ اولین اور آخرین میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ امام علی مقام جن کے حکم کے اوپر آپ کے نائب اور خلیفہ بن کر حضرت مسلم بن عقیل اہل کوفہ کی چٹھیاں آنے پر کوفہ روانہ ہوئے، لیکن وہ یکم ذوالحجہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ کوفے میں شہید کر دیے گئے۔ امام علی مقام جس دن آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اسی دن امام علی مقام مکہ المکرمہ سے روانہ ہو جاتے ہیں کہ خط مل چکا تھا کہ یہاں کے حالات تسلی بخش ہیں، تو یہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ 82 نفوس مقدسہ ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں۔ جب دو منظر رہتا تھا کوفہ، تو غور بن یزید ریاغی 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا امام میں آپ کو گرفتار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہماری کوئی غلطی، کوئی قصور؟ کہا جی صاحب آپ نے حکومت کے خلاف محاذ قائم کیا ہے، لوگوں سے زبردستی بیعت لی ہے، اور اس طرح کے معاملات۔ حضرت امام علی مقام فرمانے لگے اور اہل کوفہ نے میرے پاس خطوط بھیجے، چٹھیاں بھیجیں، جتنی چٹھیاں امام علی مقام کے پاس موجود تھیں ساری خور کے سامنے زمین پہ ڈال دیں۔ اور نے جب اس کو دیکھا اور پڑھا تو وہ بھی بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا حضرت اب میں آپ کو اس وقت جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، آپ دن بھر مجھ سے ملتے رہیں، جب رات ہو جائے تو آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ کوئی رات ہو گئی، اس کے سپاہی کوئی سو گئے اور سو رہے تھے، امام علی مقام نے اپنے رفقا کو چلنے کا حکم دیا۔ ساری رات یہ قافلہ چلتا رہا، ساری رات صبر کرتے رہے، ساری رات چلتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو یہ جس مقام سے چلے تھے، صبح ہوتے اپنے آپ کو وہیں موجود پایا اور کہنے لگا حضرت آپ گئے نہیں؟ فرمایا ہم چلے تو گئے تھے لیکن جانے کے باوجود بھی نہیں جا سکے۔ کہا کوئی بات نہیں، آج رات آپ چلے جائیں اور میں اپنے ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں کہ ابھی ہمارے درمیان بات چیت ہے، شاید کوئی صلح کی صورت نکل آئے۔ آپ نے مان لیا، دوسری رات چلتے رہے، تیسری رات صبر کرتے رہے۔ 3 راتیں صبر کرنے کے باوجود خدا کی قدرت کے جلوے دیکھو، یہ ساری رات چلتے تھے، ساری رات صبر جاری رکھتے تھے، اور صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو وہیں موجود پاتے۔ یہ بھی بڑے حیران تھے کہ یہیں سے چلے اور پھر وہیں کے وہیں، تو معاملہ کیا ہے؟ چوتھا دن جب ہوا تو نماز فجر ادا کر لی گئی۔ ایک مسافر جا رہا تھا، آپ نے پوچھا جانے والے راگیر بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگا صاحب اس کا نام ہے کربلا۔ لفظ کربلا سننا تھا امام علی مقام، آپ فرمانے لگے سچ کہا تھا نانا جان نے، حسین کربلا میں شہید ہوگا، یہ میدان کربلا گئے جہاں ہم نے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ اور خیمے لگانے کے لیے کھڈے جو کھودے گئے لکڑیاں گاڑنے کے لیے، تو وہاں سے تازہ خون نکلا۔ سیدہ زینب نے دیکھا، کہنے لگی اے بھائی حسین اس خونی میدان سے نکلو۔
بھائی اس خونی میدان کو دیکھ کے میرے دل کے اوپر وحشت اور بربریت طاری ہو رہی ہے۔ آپ فرما رہے تھے بہن صبر کرو، اب ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ بہن یہی وہ میدان کربلا ہے، یہی وہ زمین کربلا ہے جو آل رسول کے خون سے سیراب ہوگی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں چمن زارا کے باغ کی کلیوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں تڑپایا جائے گا۔ یہی آل رسول، یہی زمین آل رسول کے خون سے سیراب ہوگی۔ یہی ہم نے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے اور ثابت قدم رہتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ لو میاں 3 محرم الحرام کو اترنے والا قافلہ، ان کے مقابلے کے لیے جو دستہ آ رہا تھا وہ یہی پیغام لا رہا تھا کہ انہیں یزید کی بیعت کے لیے مجبور کیا جائے۔ اور جب امام علی مقام نے دیکھا کہ ان کے ارادے بڑے خطرناک ہو گئے ہیں اور یہ کسی طرح ٹلنے والے نہیں، تو آپ فرمانے لگے، پیچھے والے حضرات تھوڑے آگے آگے آ جاؤ، ابھی اور لوگ آئیں گے، آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے نا وہ یہی سمجھتے ہیں اوکاڑوی صاحب کی کیسٹ لگی ہوئی ہے، تو وہ لوگ آتے ہیں، تو آپ تھوڑا اور آگے آگے آ جائیں۔ تو یہ تو فیض ہے ہمارے استادوں کا اور حضرت کا بھی تصرف ہے، تو ان بزرگوں کی ہم وہ اصل تو ہے نہیں میاں، چلو ان بزرگوں کی اللہ والوں کی نقل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے، کیونکہ اللہ والوں کی نقل سے بھی اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ امام علی مقام فرمانے لگے، دیکھو اگر تم بے وفا ہو چکے ہو اور اپنی وعدوں سے منحرف ہو چکے ہو تو دیکھو میں 3 شرطیں پیش کرتا ہوں، یا تو مجھے واپس مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ جانے دو، میں وہاں جا کر اللہ اللہ کرتے حرم شریف میں اپنے زندگی کے دن گزار دوں گا، اگر یہ نہیں مانتے تو پھر کیسے ایسے ملک کی طرف نکل جانے جو جہاں کفار اور مشرکین رہتے ہوں، میں ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اور ان کو مسلمان بنانے میں زندگی صرف کر دوں گا، اگر یہ بھی نہیں مانتے تو مجھے یزید کے سامنے جانے دو، ہم سامنے آمنے سامنے بیٹھیں گے، شاید کوئی صلح کی صورت نکل۔ لیکن عمر بن سعد نے یہ 3 شرطیں لکھ کے ابن زیاد کو کوفہ بھیج دی، وہ ان شرطوں کو دیکھا تو بدبخت بڑا غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ میں نے تجھے ثالث یا حاکم بنا کے نہیں بھیجا، میرے اور حسین کے درمیان صلح کی تدبیریں سوچے، بس میرا آخری پیغام یہ ہے انہیں یزید کی بیعت کرنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ آپ نے فرمایا عمر بن سعد تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں راکب دوش پیغمبر ہوں، میں فاتح خیبر کا لال ہوں، میں باپ علی مرتضیٰ کا سبق کبھی نہیں بلاؤں گا، میرے باپ نے جب بھی بیعت کی ہے، جب بھی ہاتھ دیا ہے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جب بھی بیعت کی ہے فاروق اعظم کی ہے، جب بھی بیعت کی ہے عثمان غنی کی ہے۔ ہاں کوئی ان جیسا ہوتا تو میں بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیتا، لیکن یزید اس لائق اور مہذب نہیں کہ میرے جیسا امام اس کی بیعت کرے۔ آپ نے ثابت کر دیا حسین ہزاراں تکلیفیں تو برداشت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قربان کر سکتا ہے، اپنے بیٹوں کے سینوں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے، اپنے بھرے ہوئے گھر کو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن نانا کے دین کا نقشہ بگڑتے دیکھ سکتا نہیں۔ آپ نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی عظمت اور شان کا، بلندی کردار کا ثبوت پیش کیا اور لوگوں پہ اپنا مقام واضح کر دیا کہ مردان حق کی شان یہی ہوا کرتی ہے، وہ باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں بلکہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سینے کے اوپر تیر و تلوار کھا لیتے ہیں لیکن کبھی باطل سے سودا نہیں کرتے۔ امام علی مقام اب عمر بن سعد نے حکم دے دیا 7 محرم الحرام کو 4000 سپاہی نہر فرات پہ متعین کر دیے گئے، 2000 پیادہ اور 2000 سوار۔ حکم دے دیا کہ ہر ایک کو پانی پینے کی اجازت ہے،
پانی یہاں سے بھر سکتا ہے، لے جا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن اہل بیت نبوت کے خیموں کی طرف پانی کی ایک بوند بھی جانے نہ پائے۔ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئے، حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئے، اونٹ پیئے، گھوڑے پیئے، اہل ہنر پیئے، چرندوں پرند پیئے، سب پیئے، منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ ان بے دینوں نے پانی بھی کیوں کا بند کیا؟ اللہ اللہ جو ساقی کوثر کے نواسے تھے، نبی پاک کی آنکھوں کے تارے تھے، یہ ستم پہ ستم تھا۔ 9 محرم الحرام آیا، یزیدی لشکر میں نکارے بجے، گویا یہ اعلان جنگ تھا۔ آپ نے اپنے ایک عزیز کو بھیجا، فرمانے لگے انہیں کہہ دو ایک رات کی مہلت اور دے دی جائے، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ مان گئے اور شب عاشور آ گئی، 10ویں کی رات آ گئی۔ آپ نے اپنے عزیزوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور امام فرما رہے تھے اے میرے عزیزوں، میں تمہارے اوپر بڑا ہی خوش ہوں، میں تمہارے اوپر بڑا ہی راضی ہوں۔ تم نے مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک میرا ساتھ دیا ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس میرے خون سے بجھ جائے گی رات کی تاریکی میں، تم ایک ایک سواری لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ کا کوئی ساتھی بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا، اور وہ سب کہہ رہے تھے اے امام، اس نازک وقت میں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ پروانہ وار ہم اپنی جانیں آپ کے اوپر قربان کریں گے۔ اگر آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تم نے اپنی جان کو میرے بیٹے حسین کی جان سے زیادہ عزیز سمجھا؟ نہیں نہیں، اگر آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو آنے والی نسلیں بزدلی کا تانا دیں گی۔ ہم پروانہ وار اپنی جانیں حضرت آپ کے قدموں کے اوپر نثار کریں گے، اور قیامت کے دن آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بس جب آپ تھک جائے نا، مجھے سمجھ آ جائے بھی آپ تھک گئے تو نعرے کی آواز تھوڑی ڈھیلی کر دینا، میں خود ہی سمجھ جاؤں گا کہ تھک گئے ہیں، پھر بات ختم کر دوں گا۔ فرمایا یہاں تک کہ امام علی مقام، جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ کا کوئی ساتھی بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اب فرمانے لگے سنو، دیکھو اگر حسین کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا پھر صبر و تحمل کے پہاڑ بن جاؤ، صبر و تحمل کے ایسے پہاڑ بن جاؤ۔ ظلم و جفا کی آندیاں چلیں تو ظلم و جفا کی کوئی آندھی بھی تمہارے پاؤں کو متزلزل نہ کر سکے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیا کرتا ہے، اور ہمیں ثابت قدم رہتے ہوئے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے، جام شہادت نوش کرنا ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے۔ تو آپ کی تقریر سے آپ کے سارے ساتھی ذوق شہادت میں سرشار ہو گئے کہ کس طرح صبح ہو اور میدان کارساز سجے اور پروانہ وار اپنی جانیں قربان کر دے۔ آپ نے فرمایا لو آخری رات ہے، نمازیں پڑھ لو، سجدے کر لو، تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لو، آرام کر لو، صبح جو ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ اب آپ کے ساتھی آپ کی بارگاہ سے نکل کے اپنے اپنے خیموں میں آتے ہیں۔ امام علی مقام قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ممبروں پہ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، تراویح میں پڑھنا بھی آسان ہے، یاد رکھو، لیکن نیزے کی نوک کے اوپر قرآن کی تلاوت کرنا یہ فاطمہ کے لال ہی کا حصہ ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، جو ہی قرآن کریم کی آیہ مبارکہ آپ کی زبان ولایت کے اوپر جاری ہوئی، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی،
فرمایا کہ بڑے بڑے قاری قرآن ہیں، فرمایا لیکن بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے اوپر بڑی دلیلیں ہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ جیسے ہی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، غنودگی طاری ہوئی اور آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے، نبی پاک نے آ کے اپنے نواسے کو اپنی گود میں لے لیا، اور اللہ کی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرما رہے تھے، اے بیٹا حسین میں تیرے حال سے بے خبر نہیں، بیٹا مجھے سب معلوم ہے، یہ جتنے تیر و تلوار لیے نیزے بالے لیے کھڑے ہیں، اور بن یزید ریاحی اپنے گھوڑے پہ مسترب ہوا۔ اس کا بھائی کہنے لگا بھائی کیا بات ہے، میں نے بڑے بڑے مارکوں میں تمہیں دیکھا ہے لیکن اس طرح بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا بھائی کیا بتاؤں، میرے ایک طرف جہنم کے شعلے ہیں اور ایک طرف جنت ہے، ایک قوت ہے جو مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رکھی ہے، اور ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رکھی ہے، اور میں اس کشمکش میں ہوں کہ کیا کروں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑے کو ایڑیاں ماری اور کہتے ہوئے حضرت حر نکلے، ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت پہنچے شام سے، نکلا کہ دیکھو یوں جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے، مل کے پڑھے کہ دیکھو یوں جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، ارے وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، ہم خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، اور دوائے درد سیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور، ارے ہیں دارو شفا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ تو حر یزیدی لشکر سے نکلا، امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا۔ ایک آدمی کے آنے سے فوج میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، ایک طرف چند تھے اور ایک طرف ہزاروں تھے، لیکن امام پاک کی حقیقت بھی نگاہوں نے دیکھا، ایمان افروز نگاہوں نے دیکھا، ہے تو نیک بخت لیکن کھڑا ہے بدبختوں میں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، یہ تقدیر کا باب ہے نا، اکثر علماء بیان کرتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جنتیوں جیسے عمل کرتے ہیں اور تقدیر سبقت لے جاتی ہے، کوئی ایک عمل ایسا کرتے ہیں کہ جہنمی ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جہنمیوں جیسے عمل کرتے ہیں، تقدیر میں لکھا وہ تقدیر سبقت لے جاتی ہے، کوئی ایک عمل ایسا کرتے ہیں کہ جنتی ہو جاتے ہیں۔ تو امام پاک نے سوچا ہے تو نیک بخت لیکن کھڑا ہے بدبختوں نے، تو آپ نے سوچا کہ میں پکارتا ہوں اور میری پکار سبب ہو جائے گی، جب سبب ہوگا تو مسبب خود ہی ہو جائے گا۔ اور کہنے لگا حضرت آپ دعا کریں اللہ میری پچھلی خطاؤں کو معاف کرے، اب میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں، اور اگر اپنی جان آپ کے اوپر نثار کر دوں تو قیامت کے دن آپ کے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ حضرت خر گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے یزیدی لشکر کے سامنے پہنچے، عمر بن سعد کہنے لگا دیکھو یہ تمہاری فوجوں کا سپہ سالار تھا، یہ دشمن سے مل گیا ہے، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ حضرت خر کا حملہ کیا تھا، کہہ خدا تھا
جو یزیدیوں کے اوپر نازل ہو چکا، آپ کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی اور ان کے سٹ کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ ظالموں نے مار مار کے آپ کو بھی لہو لہان کر دیا، آپ گھوڑے سے گرے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ اب امام علی مقام کے بھتیجے، آپ کے بھائی، آپ کے بھانجے، آپ کے شہزادے بچے تھے۔ امام علی مقام کے سامنے نو بھائی آپ کے جو تاریخی کتب کا مطالعہ اور شکر رکھتے ہیں، انہوں نے تحقیقی بات جو کی ہے، علی مرتضیٰ کے 9 بیٹے میدان کربلا میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے بھائی ہمیں بھی اجازت عطا فرمائیں، ہمیں بھی رخصت کریں۔ امام علی مقام نے اپنے حقیقی بھائیوں کو سینے سے لگایا اور رخصت کیا۔ شیر خدا کے فرزند میدان کربلا میں یزیدی لشکر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شیر خدا کے فرزندوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری رگوں میں بھی علی مرتضیٰ کی قوت و طاقت کام کر رکھی ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے بھی بڑی جمع مردی دکھائی، شجاعت اور بہادری کے منہ چنگر دکھائے۔ کربلا کے ذرے آج بھی یاد رکھتے ہیں، یہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ ٹائم بہت ہو چکا ہے، میں موٹی موٹی باتیں کر کے اختتام کی طرف آؤں گا۔ جب یہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں تو اب امام علی مقام کے سامنے آپ کا وہ شہزادہ کھڑا ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ ہے اور تصویر مصطفیٰ ہے، اور علی اکبر کہہ رہے تھے ابا مجھے بھی اجازت عطا کریں، ابا پیاس نے بڑا ستایا ہے، بڑی بے قراری ہے کہ مجھے جنت میں پہنچا دیجئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے اے بیٹا علی اکبر تجھے کس منہ سے اجازت عطا کروں؟ بیٹا تو نانا کی صورت ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰ کا ہو بہو نقشہ ہے، تمہیں دیکھتا ہوں تو نانا کی صورت یاد آ جاتی ہے۔ یہ 2 شہزادے، ایک علی اکبر اور ایک حضرت عباس علمدار، اس قدر ان کی شبیہ ملتی تھی سرکار دو عالم سے، اور اس قدر حسین و جمیل تھے، اس طرح ان کا چہرہ نورانی تھا کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں جب چلتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جاتے تھے، اہل مدینہ ان کے دیدار کے لیے امڈ آیا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر کو سینے سے لگایا۔ یہ کون جا رہے تھے؟ یہ تصویر مصطفیٰ جا رہی تھی، یہ علی اکبر جا رہے تھے، یہ چمن زہرا کے پاک کی کلی جا رہی تھی، کلی حسین سے پوچھو جس کی جان جا رہی تھی۔ امام علی مقام کی زندگی بھر کی کمائی جا رہی تھی۔ میدان کربلا میں علی اکبر یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور جا کے پکارا انا علی ابن الحسین ابن علی، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن اہل البیت اولا بالنبی۔ علی اکبر میرا نام ہے، حسین کا لخت جگر ہوں، ہم نبی کی اہل بیت ہیں، نبی کی قرابت والے ہیں، آؤ آپ نے نبی کے گھر کو اجاڑنے والوں، چمن زہرا کی پاک کی کلیوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ملانے والوں، میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو۔ جب علی اکبر نے یہ کہا تو کسی بزدل کو ہمت نہ ہوئی اس نوجوان کا مقابلہ کرے، یہاں تک کہ عمر بن سعد کہنے لگا بزدل و خبیثہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ ایک نوجوان ہے، جلدی کرو اس کو بھی قتل کرو، اور جو اس کو قتل کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں اسے موصل کی حکومت دوں گا۔ ہے کوئی موصل کے تخت کو حاصل کرنے والا، موصل کے تخت کے اوپر بیٹھ کے گورنری کرنے والا؟ جب اس خبیث نے یہ کہا تو طارق بن شیش کے دل میں حوث نے چٹکیاں لیں کہ قسمت آزمائی کر دیکھوں شاید موصل کی حکومت مل جائے۔ وہ بڑا بہادر پہلوان تھا، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے علی اکبر کا نشانہ لیا اور گھوڑے کو دوڑا دیا۔ علی اکبر مضبوط چٹان کی طرح کھڑے تھے، جیسے وہ قریب آیا بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گئے اور اس کا وار خالی گیا، یوں ہی اس کا وار خالی گیا، علی اکبر نے تعقب کر کے گھوڑے کو دوڑا دیا، اس کا سر جسم سے جدا کر دیا۔ اس کا بیٹا عمر بن طارق غصہ کھا کے آیا، اس نے بھی تلوار بلند کی، علی مرتضیٰ کے پوتے نے تلوار بلند کی، دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ عصمت بستی لاش بھی زمین پہ تڑپ رہی تھی۔
اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق کا غصہ کھا کے آیا، علی اکبر نے اس کو بھی واصل بجہنم کیا۔ 3 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد امام علی اکبر خیموں کا رخ کرتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے دیکھا میرا شہزادہ آ رہا ہے، میرا نور العین آ رہا ہے۔ کہا بیٹا علی اکبر کیا بات ہے؟ کہا ابا پیاس نے بڑا ستایا ہے، ابا میں نے ان کے 3 بہادروں کو قتل کر دیا، ابا اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو جہنم میں پہنچا دوں، لیکن میرا حلق سوکھ چکا ہے، میرے سانس بھی آسانی سے نہیں آ رہے، ابا پانی کے لیے دل بڑا بے قرار ہے۔ امام پاک نے فرمایا بیٹا علی اکبر اب تو دنیا کا پانی ہماری قسمت میں نہیں، اب تو جنت الفردوس پہنچ کے آب کوثر کے جام نصیب ہوں گے۔ علی اکبر آئے ہو تو قریب آؤ، قریب آؤ۔ جیسے علی اکبر قریب آئی امام علی مقام فرمانے لگے بیٹا علی اکبر اپنے منہ کو کھول دو۔ امام علی مقام آپ نے اپنی سوکھی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی اور فرمایا لو اپنے باپ کی سوکھی زبان چوس لو، شاید تجھے آب کوثر کے مزے آ جائیں۔ فی الحقیقت علی اکبر کو تسکین ہوئی، میدان کربلا کی طرف بڑھے اور 3 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود 80 کوپیوں کو واصل بجہنم کیا۔ بڑے بڑے بہادر اور سرمائے فرمایا کہ زمین دو گئے، خاک آلود ہو گئے، ان کی لاشیں زمین پہ تڑپ رکھی تھیں۔ علی اکبر نے لاشوں کے انبار لگا دیے، ظالموں نے مار مار کے آپ کو بھی زخمی کر دیا۔ یوں ہی گھوڑے سے گرے، امام علی مقام نے دیکھا میرا علی اکبر، میرا شہزادہ، میرے دل کا چین، میری آنکھوں کا نور العین علی اکبر گھوڑے سے گرا۔ آپ پکارے ادرکنی یا بتا، ادرکنی یا بتا، ابا سنبھالو تمہارا علی اکبر گر رہا ہے، تمہارا علی اکبر جا رہا ہے۔ ظالموں نے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، حضرت قاسم بھی شہید ہوتے ہیں، اونا محمد بھی قربان ہوتے ہیں، اور فرمایا علی اکبر کی شہادت مخدرات عصمت و طہارت کو بڑا صدمہ پہنچا۔ اور حضرت سیدہ زینب کہنے لگی او بے دینوں تم نے تو نبی پاک کی ہو بہو تصویر کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیا۔ ان ظالموں کو زمین کربلا پہ تصویر مصطفیٰ نہیں پائی، اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا ہے۔ وہ جان فاطمہ کا پیارا کہاں گیا، وہ جان فاطمہ کا پیارا کہاں گیا، اور اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا۔ ایک بار اپنے سر میں سگی قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لو۔ امام پاک اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لے جاتے ہیں۔ شہربانو کہنے لگی بس 2 شہادتیں ہیں۔ حضرت شہربانو کہنے لگی ہے میرے سرتاج یہ علی اصغر روتا ہے تو اس سے رویا نہیں جاتا، اور اس کی زبان شدت پیاس سے بہرا چکی ہے۔ شاید ان کو پتہ نہ ہو ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، کیونکہ بچوں کے اوپر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ آپ فرمانے لگے مجھے ان سے کوئی توقع نہیں، لیکن تم کہتی ہو تو میں لے جاتا ہوں۔ 6 ماہ کے شیر خوار کو لے کے گئے، فرمایا دیکھو اہل کوفہ تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہوگی، تمہارے گمانے باطل میں شاید میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہو، یہ میرا 6 ماہ کا شیر خوار ہے، اس نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور مہربانی کرو چند قطرے پانی کے دے دو، میرے ہاتھ میں نہ دو، اپنے ہاتھ سے اس کے حلق میں ٹپکا دو، یہ پانی پی کے اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تمہارا تلوار پکڑ کے تمہارا مقابلہ کرے۔ لیکن ہرملہ بن کاہل نے کمان پہ تیر چڑھایا ہوا تھا، ظالم نے چھوڑ دیا۔ امام علی مقام کی گود میں اس ننھی سی جان نے اچھالا سا لیا، خون کا فوارہ نکلا، اپنے آسمان کی طرف نظریں کر لی، اور امام پاک عرض کر رہے تھے اللہم انی اشہدک علی ھذا القوم، مولا قوم جو ظلم و ستم کر رہی ہے اس کے اوپر میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں۔ آپ بیٹے کی لاش کو لائے، فرمایا لو شہربانو اب تیرا بیٹا شدت پیاس سے تڑپے گا نہیں، اب ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا،
اب دادی کی گود میں بیٹھا آب کوثر کے جام پی رہا ہے. ننھی سی لاش کو لا کے علی اکبر کے پاس رکھ دیا. فرمایا زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں. زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں. شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے. کہیں اونو محمد پڑے تھے, کہیں امام قاسم پڑے تھے, کہیں علی اکبر پڑے تھے, اور کہیں وہ ننھی کلی بھی پڑی تھی جو ابھی کھلنے نہیں پائی تھی. اب امام پاک آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا. آپ کا وہ شہزادہ 22 سال کا نوجوان علی اوسط نام ہے, اور لقب زین العابدین ہے, لقب ان کا سجاد ہے, اور امام پاک کا حقیقی فرزند ہے. کہتے ہیں ابا مجھے بھی اجازت عطا کرے. امام پاک فرمانے لگے بیٹا جاؤ آرام کرو, میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے. بیٹا تمہیں اجازت دیتا ہوں تو بتاؤ حسین کی نسل کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ بیٹا تم سے سادات کا سلسلہ چلے گا. آپ نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا, نعمت باطنی عطا کی اور باطنی خلافت سے سرفراز کیا, اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ سر پہ باندھا, سرکار دو عالم کی دستار نبوت سر پہ رکھی, اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر پہ باندھا, اپنے باپ علی مرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی. یہ شہنشاہ کربلا, یہ حضرت فاطمہ کا آفتاب یزیدی تاریکی کے اندر نور ایمان کی شمع کو روشن کرنے جا رہا تھا. سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے اب خود بھی قربان ہونے جا رہا تھا. حضرت سیدہ زینب نے دیکھا کہ میرے بھائی نے ایک ایک کو سوار کرایا ہے, اب اسے کوئی سوار کرانے والا نہیں, تو آپ آگے بڑھی. یہاں ایک شاعر نے اس مقام پہ کیا خوب کہا ہے کہ جدوں میرا جنبی نو ہویا جبریل براق لے آیا, جدوں خیبر پل حیدر چلیا تے نبی پاک نے آپ چڑھایا. اج کوئی نہیں او پاک پکڑن والا, وہ جدوں وار حسین دایا. حضرت سیدہ زینب کہنے لگی او میری ماں جائے, تم نے سب کو سوار کرایا, اب تجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں, اب تجھے تیری مظلوم بہن زینب سوار کراتی ہے. چلو چڑھو گھوڑے کے اوپر سوار ہو. حضرت امام پاک سوار ہوئے. کہا اے میرے بھائی آپ ہمیں اس ظالم دنیا کے اندر کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ عزلی شکی بدبخت درندے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور ہمارا انجام کیا ہوگا؟ امام پاک فرما رہے تھے, لیکن اس وقت بے کسی اور بے بسی کی انتہا ہو چکی تھی. آپ فرما رہے تھے اللہ تمہاری عزت و ناموس کا نگہباں ہے اور تم نبی کی اہل بیت ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور ایک کو آخری بار وصیت کر رہے تھے. یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور فرمایا دیکھو میں کون ہوں, میری طرف توجہ کرو, میں کون ہوں؟ امام پاک فرما رہے تھے میں رقبے دوشے پیغمبر ہوں, میں تمہارے نبی کا وہ نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو, میں بغی حسین ہوں جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ, میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں, میرا بھائی حسن مجتبیٰ بھی جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. میں بغی حسین ہوں جس کے لبوں رخساروں کو اور جس کے ماتھے کو اللہ کے نبی چوما کرتے تھے اور بوسے لیا کرتے تھے. میں بغی حسین ہوں, نماز کی حالت میں نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتا, آواز آ جاتی, وحی آ جاتی, محبوب اپنے سجدے کو لمبا کر دو. بچپن کے عالم میں مہربان حضرت فاطمہ الزہرا کی گود میں ہوتا, رو پڑتا تو اللہ کے محبوب فرماتے بیٹی فاطمہ
بیٹی حسین کو رونے نہ دیا کر، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب میرا ماں مشفق ماں کی گود میں میرا رونا اللہ کے حبیب کو گوارا نہیں تھا، اور اب جب میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو گے، میں نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں، تمہارے بچوں کو قتل نہیں کیا، اور خام خواہ ایک مومن کو قتل کرنا اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے۔ اور قرآن کریم تم خود پڑھتے ہو کہ اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بلا شک و شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا و آخرت میں تمام فرشتوں کی اور لوگوں کی اور تمام چیزوں کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تم میرے قتل سے باز آ جاؤ، اور میں تو تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ انہوں نے شور و غل کر دیا، کہنے لگے ہم آپ کی تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، بس آپ یزید کی بیعت کریں ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام پاک نے فرمایا دیکھو میں نے حجت قائم کرنی تھی کر دی، کل یہ نہ کہہ سکو کہ مولا ہمیں نہیں پتا تھا یہ تیرے نبی کا نواسا ہے۔ نیزے سیدھے کر لیے، تلواریں میان سے نکالی، تیر کمانوں پہ چڑھا لیے، آپ نے تلوار ذوالفقار لے کے ان کا مقابلہ کیا۔ وہ ہزاروں تھے اور آپ تنے تنہا تھے، وہ بکریوں کی ریوڑ کی طرح آگے لگ کے بھاگ اٹھے جیسے کہ شیر سے وہ اپنی جان بچا رہے ہوں، لیکن آپ کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی۔ یہ تلوار آج بھی وہی جوہر دکھا رہی تھی جو اس نے بدر میں دکھائے تھے، خیبر میں دکھائے تھے، علی مرتضیٰ کی ہاتھوں میں ہوتی تھی، چلتی تھی تو غیب سے آوازیں آتی تھی لا متا الا علی لا صحب الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی نوجوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ امام علی مقام نے زمین کربلا کے اوپر یزیدی لشکر کے سامنے انہیں یہ بتا دیا، یاد رکھو حسین کی رگوں میں بھی علی مرتضیٰ کی قوت و طاقت کام کر رہی ہے۔ ان کے سر کٹ کٹ کے اس طرح گر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے، لاشوں کے انبار لگا دیے گئے، مار مار کے ظالموں نے آپ کو بھی زخمی کر دیا، تیروں کا می برسا دیا گیا، نبی کا نواسا اپنے خون میں نہا گیا، آپ کا پھول جیسا جسم چھلنی کر دیا گیا، تیر آ کے آپ کے پھول جیسے جسم میں پیوست ہونے لگے۔ اور جب کافی سارا خون بہہ گیا تو ان درندوں کے حوصلے بڑھ گئے کہ اب اس شیر میں لڑنے کی سکت باقی نہیں، وہ گھیرا تنگ کرتے گئے، قریب ہوتے گئے، اور ایک تیر جو آیا جو امام پاک کی جبین پہ لگا، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی۔ اور میں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، بڑے بڑے صالحین اولیاء کرام اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو حد نگاہ تک، آپ مشکات پڑھیں، امام جلال الدین سیوطی کتاب شرح الصدور پڑھیں، تذکرۃ الموت پڑھیں، اور اسی طرح بہت سارے علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ جب اللہ والے جاتے ہیں تو حد نگاہ تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے، روحیں آ جاتی ہیں نیک لوگوں کی۔ تو جیسے ہی آپ نے تیر نکالا تو اب اور ہی منظر تھا، سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، فاطمہ الزہرا کی روحیں مجسم ہو کے آ چکی تھیں، اور وہ سب کہہ رہے تھے حسین ہماری طرف دیکھو ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ ظالموں نے نیزہ مارا، ولایت والا دماغ مقدس چکرا گیا، زمین کربلا پہ تشریف لے گئے، شمر لعین، حولہ بن یزید، سنان بن انس، یہ بڑے بڑے موذی بدبخت آگے بڑھے۔ شمر امام پاک کی چھاتی کے اوپر چڑھ گیا، جب آپ نے اس کے سینے کے اوپر کوڑ کا داغ دیکھا فرمایا سچ کہا تھا نانا جان نے، ایک کوڑی کتا ہے، ابلک کتا ہے جو میری اہل بیت کے خون کے اندر منہ ڈالتا ہے۔
وہ شمر میرے نانا کا فرمان سچا ہے، میرے نانا کا بیان سچا ہے، وہ بدبخت ہی ہے۔ میرے سر کو بھی جسم سے اس وقت جدا کرنا، جمعہ کا ٹائم ہے، لوگ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، میرے سر کا بھی جسم سے اس وقت جدا کرنا جب میرا سر اللہ کے حضور جھکا ہو۔ آپ نے آخری بار پانی پینے کی خواہش نہیں کی، گھر والوں سے ملنے کی تمنا و آرزو نہیں کی، بلکہ آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا اگر حسین سے محبت ہے تو حسین کا کردار یہ ہے، خون میں نہائے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، لیکن پھر بھی نماز سے اتنا پیار ہے کہ سجدے کی تمنا و آرزو کر رہے ہیں۔ سر سجدے میں ڈال دیا اور پکارے سبحان ربی اللہ، یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں حسین کی قربانی قبول ہے تو یا اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ بس اختتام کی طرف جب آپ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں تو آپ کے گھوڑے نے آپ کے خون کے اندر اپنے ماتھے کو رنگین کیا، خیموں کی طرف دوڑا۔ عمر بن سعد کہنے لگا پکڑو اس کو۔ جیسے ہی سپاہی پکڑنے کے لیے دوڑے تو اس نے منہ سے کاٹ کاٹ کے اور پاؤں مار مار کے 17 کوفیوں کو اسی طرح ختم کر دیا۔ اس نے کہا چھوڑو دیکھو کیا کرتا ہے۔ وہ خیموں کے پاس آیا اور چلانے لگا۔ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی شہر بانو سکینہ کو پکڑو، شاید اس کے ابا آئے ہیں۔ جی آپ نے چادر سر پہ ڈالی، پیر نکل کے دیکھا تو گھوڑے کی زین خالی تھی، اس کا ماتھا امام کے خون میں رنگین تھا۔ یہ عنوان تھا امام علی مقام کی شہادت کا۔ آپ میدان کربلا میں گرتی پڑتی جا رہی تھی، اپنے بھائی کی خبر لینے جا رہی تھی۔ القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، آیا نظر نہ اس کو فاطمہ زہرا کا ماجبی، گھیرے ہوئے تھے چار طرف سے سپاہی کی، چلائی راغ دو دشمنان نے دی، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ وہ بے دین سر انور کو لے جا چکے تھے اور کہہ رہے تھے اب تو کس کو دیکھے گی؟ اب تو ان کا سر بھی جسم سے جدا کر دیا گیا۔ قاتل تو اس طرح سر بھاگ لے چلا، تڑپا زمین پہ بدنی شاہی کربلا، طبلے زبر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، ناگہاں بہن کو آیا نظر لاشائے امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا، یوں کیا کلام اپنی کہی نہ میری سنی، ہو گئے تمام، ہائے ہائے میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ یزیدی لشکر نے نکارے بجائے اور اپنے مردوں کو کھڈے کھود کھود کے زخمی کیا، دفن کر دیا، یہاں تک کہ اہل بیت کے شہداء کی لاشوں کو چھوڑ دیا گیا، اور اپنے گمان باطل میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی، لیکن خدا کی قسم ان کی ایسی شکست ہو چکی تھی جو قیامت تک کسی کی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ رات ہو گئی، یہ زمین کربلا کے اوپر جا بجا جنتی پھول کھلے ہوئے تھے اور لے لہا رہے تھے۔ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی اے میری ماں جائے، اب تو مدینہ بھی یہاں سے بڑا دور ہے، کہ سر میرے کوئی دوش نہ دیوی، او میرے بھائیا سر میرے کوئی دوش نہ دیوی، تے پین تیری مجبور کتھوں لیا ماں کفن میں تیرا، تے تو شہر مدینہ دور۔ آخر میں یہی کہوں گا اے نبی کے نواسے،
اے نبی کے دل کا چین، اے جنتی نوجوانوں کے سردار، اے نبی پاک کی خوشبو، جس مقام سے تو گھوڑے سے گرا اور گرتی ہوئی امت کو سنبھالا، جس مقام پہ تیرا خون بہا، قیامت تک عاشق وہاں آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ اور ان کے ساتھ جفا کرنے والے 6 سال ابھی نہیں گزرے تھے، مختار کے ہاتھوں واصل بجہنم ہوئے، اور لوگوں نے کہا مختار تو نے وہ کام کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اور یہی وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے پہلے فرما دیا تھا کہ بنی ثقیف کے قبیلے سے ایک کذاب ہوگا جو جھوٹا ہے، مدعی نبوت ہوگا۔ اور ابھی حضرت فرما رہے تھے قبلہ مفتی فیاض سعیدی صاحب عن ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ فرماتے ہیں میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے اور ان تمام کا یہ گمان ہوگا۔ ابھی جو قبلہ مفتی صاحب کے لگایا ہوا جو پودا ہے دارالمغوثیہ، وہاں کبھی جایا کریں، حضرت کا مزار بھی ہے، اور جس جگہ حضرت نے عمر کا ایک حصہ حدیث پڑھاتے ہوئے گزارا ہے وہیں حضرت کا مزار بنا ہے، زیارت بھی کیا کریں، اس لیے کہ اہل اللہ کے مزارات پہ جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور فرمایا اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار، یہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، مکان بدلتے ہیں۔ تو حضرت کا عشق تھا، قرآن و حدیث سے پیار تھا، اور ساری عمر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہے۔ مجاہدے عقیدہ ختم نبوت بن کر صرف کراچی نہیں بلکہ جہاں تک ہم گئے ہیں، میں بھی حضرت اپنی زندگی میں مجھے بلوچستان بھی بھیجتے تھے، نواب شاہ، جہاں بھی جاتے تھے، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے، کوئی ایسی بستی نہیں ہے قبلہ نے وہاں جا کے عقیدہ ختم نبوت کا پرچار نہ کیا ہو۔ اور آپ کے مدرسے سے جو کتاب چھپی ہے اس کتاب کو لے اور اس کے اندر تحقیقی بات کی ہے، تقریباً ابھی تک 21 ایسے جھوٹے ہو چکے ہیں، جن میں ایک عورت بھی ہے جنہوں نے دعوی نبوت کیا، اور اللہ تعالیٰ آنے والے دور میں بھی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور فرمایا کہ اس نے بھی دعوی نبوت مختار نے کیا، جتنی اس نے خدمت کی تھی وہ ساری برباد کر دی، اور اس کے مقابلے کے لیے عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو بھیجا، جس کے ہاتھوں یہ بدبخت مارا گیا۔ اور اس کے بعد بھی یہ معاملات ہوتے رہے جس طرح۔ آج تو میرا بڑا ہی دل خوش ہوا ہے، میرے استاد صاحب کے لفظ جگر نے وہ آج بیان کیا ہے کہ میں خود تقریریں کرتا ہوں اور خطیب لوگ اکثر لوگوں کی تقریریں کم سنتے ہیں، یہ ان کی کوئی تھوڑی کمزوری ہوتی ہے، لیکن حضرت نے آج جو تقریر کی ہے، خدا کی قسم میرا دل ابھی تک اسی لطف میں، اسی وجد میں ہے کہ حضرت نے اپنے والد صاحب کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد صاحب کی تمام اولادوں کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، عقیدہ ختم نبوت کا اپنے بچوں کو مجاہد بنائیں، انہیں بتائیں عقیدہ کیا ہے۔ صرف عقیدہ ختم نبوت نہیں، ہمارے اہل سنت کے جتنے عقائد ہیں عقیدے کے مسئلے ہیں، وہ سب انہیں یاد کراؤ۔ کم سے کم ہمارے مرنے کے بعد اتنے تو ہو جائیں کہ ہمارے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کریں اور نبی پاک کی محبت کا پرچار کریں، حضور کی محبت کا پرچار کریں۔ تو یہ انشاءاللہ جاری ساری رہے گا۔ تاجدار گولڈا نے جو 1890 کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے حکم سے کہا پیر صاحب آپ چلے جائیں، پنجاب میں فتنہ اٹھ چکا ہے، اور آپ اگر وہاں بیٹھے بھی رہے تو علماء آپ کے معاصرین وقت کے جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو بڑا تحفظ مل جائے گا، مضبوطی مل جائے گی۔ تو پیر صاحب بیٹھے نہیں ہیں، اور آج کے پیر جو ہے نذرانے بٹورتے۔ قبلہ قائد ملت اسلامیہ نے یہی تو کہا تھا، وہ ان خانگاہوں سے نکل کے رسم شبیری ادا کر۔ اور وہ پیر بھی تھے اور سیدنا صدیق اکبر کی حقیقی فرزند بھی تھے، اور جیلیں کاٹی
اور لوگوں کی باتیں سنی، سب کچھ کیا، دولت کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ جب تک جان میں جان ہے مصطفیٰ سے وفا کرتے رہیں گے۔ ہر دور کا شداد تیرے پاؤں کے نیچے، ہر دور کا شداد تیرے پاؤں کے نیچے، ساتھی ہیں تیرے علم محمد کے جگر بند۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عقیدے کا ہم سب کو بڑھ چڑھ کے پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور پکی غلامی عطا فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔